بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکات کے لیے ہیں. ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر. انتہائی قابل احترام محترم مکرم معزز سامعین کرام، گزشتہ کئی خطبات سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھ رہے ہیں. ہم نے یہ بات کر لی کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز سب سے پہلے اپنے گھر اپنے والد سے کیا، پھر اپنی قوم کو دعوت دی، اور پھر تیسرے مرحلے میں اپنے علاقے کے بادشاہ نمرود کو آپ نے دعوت دی. جب تینوں مرحلے گزر گئے اور بات نہ بنی تو پھر آپ نے پریکٹیکل کر کے ان کے بتوں کو توڑ کر ان کی عاجزی، ان کی بے کسی کو ظاہر کر کے ان کے سامنے پھر ایک دفعہ دعوت کو رکھا. پھر بھی جب وہ لوگ نہ مانے اور آپ کو آگ میں پھینک دیا تو اللہ رب العالمین نے جب آپ کو آگ سے نکالا تو آپ وہاں سے ہجرت کر لیتے ہیں. ہجرت کر کے آپ فلسطین کے علاقے میں آ جاتے ہیں. یہاں پر آپ کو حضرت ہاجرہ ملتی ہیں مصر سے. حضرت ہاجرہ سے اللہ آپ کو اسماعیل علیہ السلام عطا کرتے ہیں. آپ اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو مکہ چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں. پھر اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے واپس جاتے ہیں اور وہ سارا قصہ واقعہ ہوتا ہے. پھر آپ واپس آ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ جب آپ جاتے ہیں اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں، ان کی شادی ہو چکی ہے، ان کی پہلی بیوی سے ملاقات ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اسماعیل کو کہنا چوکھٹ بدل لے. پھر آپ دوبارہ آتے ہیں، دوسری بیوی سے ملاقات ہوتی ہے جو صابرہ ہے، شاکرہ ہے، راضیہ ہے. فرمایا اس کو اپنے عقد میں رکھو، قائم رکھو، اپنے گھر میں رکھو. پھر چوتھی ملاقات آپ کی جو حدیث میں منقول ہے وہ تب ہے جب آپ بیت اللہ کی تعمیر کے لیے آتے ہیں، اور اس میں حضرت اسماعیل کو بھی شامل کرتے ہیں، اور تعمیر کے دوران بھی اللہ سے دعائیں جاری ہیں، اور تعمیر کے بعد بھی اللہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نسل میں سے مانگ لیا. اللہ نے دعا بھی قبول کر لی، ہم نے یہ دعائیں بھی دیکھ لی.
اور اس رسول کا کام کیا ہوگا، اس کی ذمہ داری کیا ہوگی، وہ 4 ذمہ داریاں بھی ہم نے گزشتہ جمعہ اس پر بات کر لی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو بڑا کام ہمیں نظر آتا ہے وہ بیت المقدس کی تعمیر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کا سب سے پہلا گھر کون سا بنا، تو آپ نے فرمایا بیت اللہ، خانہ کعبہ۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ دوسرا گھر، فرمایا بیت المقدس۔ کہا اللہ کے رسول ان کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے، تو آپ نے فرمایا 40 سال۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھی جائے تو آپ کی وفات اس دنیا سے ہوتی ہے 175 سال میں، جب آپ 175 سال کے ہوتے ہیں، اور یہ جو تعمیر خانہ کعبہ کی آپ نے کی ہے یہ لگ بھگ 120 یا 30 سال کے قریب ہے۔ تو اگلی جو زندگی ہے 40-45 سال کی، اسی کے اندر آپ نے اسماعیل اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت المقدس کی تعمیر کی ہے، لیکن اس کی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی۔ ہو سکتا ہے علماء نے لکھا بھی ہو، پڑھا بھی ہو، بیان بھی کیا ہو، ہمارے پاس نہیں ہے کہ اس کی تفصیل کیا ہے۔ لیکن آگے جا کر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے جو بیت المقدس کی تعمیر نو کی ہے اس کی تفاصیل کتابوں میں موجود ہے، وہ اس وقت ہم بات کریں گے۔ تو دوسرا بڑا واقعہ بیت المقدس کی تعمیر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کی، اسحاق علیہ السلام کو ساتھ ملایا، اور بعض نے یہ بھی لکھا کہ یعقوب علیہ السلام بھی ساتھ میں ملے ہوئے تھے، کیونکہ یہ بات پہلے طے شدہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اللہ نے اسماعیل اسحاق کو یعقوب عطا کر دیے تھے، یعنی آپ پوتوں والے تھے۔ یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو مل گئے تھے، پیدا ہو گئے تھے، تو وہ بھی اس تعمیر میں شامل تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ نیکی میں اپنے بچوں کو شامل رکھتے ہیں۔ ان تینوں نے تعمیر کی ہے۔ اس کے بعد پھر 175 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیماری کی حالت میں، جو مورخین نے لکھا ہے، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر جو آخری بات آپ کی زندگی کا جو آخری بڑا واقعہ ہے، اس کو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں پہلے سپارے میں آخری ورق کے اوپر ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک وصیت بیان کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ وصیت آپ کو پتہ ہے، کسی شخص کو کسی ایسے کام کا کہنا جو نفع مند ہے، اس کے لیے فائدہ مند ہے، اس کو نصیحت کرنا، اس کو کہنا کہ یہ کام تم کر لینا۔ اگر موت کے وقت ہو تو اکثر اس کو وصیت کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ وصیت کا لفظ ضروری نہیں ہے کہ موت کے وقت ہی ہو، ویسے بھی وصیت ہو سکتی ہے، کوئی نیکی کا کام، کسی خیر کے کام کو کہنا، جیسے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ وصیت کرتے ہیں۔ اب نعوذ باللہ اللہ کو تو موت نہیں آ سکتی نا، تو اللہ وصیت کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ نصیحت کرتے ہیں، اللہ تمہیں یہ کام کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو وصیت نصیحت کے معنی میں بھی ہوتی ہے اور وصیت کے معنی میں بھی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ایک نصیحت کی ہے، ایک وصیت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس وصیت کو ایک آیت میں سمو کر آپ کے اور میرے سامنے رکھ دیا ہے، اور آپ کو اور میرے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 175 سال کی زندگی کا نچوڑ، وہ ایک جملہ، وہ ایک آیت، وہ ایک لائن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے بتا دی، یہ ابراہیم کی 175 سال کی زندگی کا نچوڑ ہے، جو ابراہیم اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنی اولاد کو کہہ کر گئے ہیں۔ اور اس بات کو بھی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ موت کے وقت انسان جو بات کرتا ہے وہ حق بات اس کے تائیں حق بات ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے اب میری موت ہے، اب میں نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے زبان سے حق ہی نکلے، سچ ہی نکلے، اچھائی ہی نکلے۔ اب یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی ہے، اس پر ہم آج بات کریں گے، اور یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو سیرت ہمیں ملتی ہے کتابوں میں، ہم نے مختصراً بیان کی ہے، علماء نے اس پر تفصیل میں بھی لکھا ہے، جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا۔ یہ آخری وصیت وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد، اپنے بیٹوں کو، بنی ہی، بنین سے بنی، ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً کم و بیش 12 کے قریب بیٹے تھے۔ پہلی بیوی سارہ میں سے اسحاق علیہ السلام، ہاجرہ میں سے اسماعیل علیہ السلام، اور جب حضرت سارہ فوت ہو گئیں اس کے بعد آپ نے تیسری شادی کی جس کا نام قنطورہ ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کافی بیٹے عطا کیے۔
وہ ساری اولاد کو ملا لیا جائے تو کم و بیش 10-12 آپ کے بیٹے بنتے ہیں. مدین ہے، مدیان ہے، اس طرح اور بھی نام ہیں. تو آپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی. وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم. اب یہاں پر بات شروع کرنے سے پہلے، وصیت شروع کرنے سے پہلے اللہ نے جس لفظ کا انتخاب کیا ہے اس کو بھی ذرا دیکھیں. اللہ رب العالمین کے قرآن میں جو جو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ہر لفظ اپنے اندر یہ بات ایک مقصد رکھتا ہے کہ اللہ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے وصیت کے لیے لفظ اوصا بھی استعمال کیا ہے، باب افعال اوصا یوصی بھی استعمال کیا ہے، اور یہاں باب تفعیل وصا لفظ استعمال کیا ہے. اوصا اور وصا دونوں کا مطلب ہوتا ہے وصیت کرنا، لیکن ہلکا سا فرق ہے دونوں کے اندر. یہاں اللہ نے وصا کا لفظ استعمال کیا ہے. یوصیکم اللہ میں اللہ نے لفظ یوصی باب فعال سے استعمال کیا ہے. یہ عربی کے الفاظ ہیں. اب فرق کو سمجھیے گا. مفسرین نے لکھا کہ اوصا لفظ جو یہاں نہیں استعمال ہوا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک مرتبہ وصیت کرنا. کوئی بندہ فوت ہونے لگا ہے، اس نے ایک مرتبہ، آخری مرتبہ اپنی اولاد کو وصیت کر دی، اسے کہتے ہیں اوصا. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، وہ ایک بار وصیت کی اللہ نے. لیکن اگر آپ اس کے باب تفعیل میں وصا کا لفظ بناتے ہیں، فعل بناتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے بار 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 وصیت کرنا. وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب. ابراہیم یہ وصیت اپنی اولاد کو بار بار کرتے رہے. اس کا مطلب یہ ہوا یہ وصیت ابراہیم کے آخری الفاظ نہیں ہیں علیہ السلام، یا آپ نے صرف وفات کے وقت ہی یہ وصیت نہیں کی اپنی اولاد کو. پچھلے 175 سال کی زندگی اور جب سے آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے، آپ یہ بات بار بار کرتے رہے ہیں، بار بار کرتے رہے ہیں. اس سبق کو آپ نے ساری زندگی دہرایا ہے اپنے بچوں کے سامنے. اس سے آپ کو اس وصیت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس بات کو ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی اپنی اولاد کو بتاتے رہے، اور آپ کو اور مجھے بھی یہی سمجھایا گیا کہ یہ جملہ 1-2 بار سمجھانے والا نہیں ہے، 1-2 بار بتانے والا نہیں ہے. یہ جملہ بار بار بتانے والا ہے. اس وصیت کو اپنی اولاد کے سامنے بار بار دہرایا جائے، سبق یاد کروایا جائے، دہرایا جائے ان کو. اور یہاں پر رہ کر علماء نے ایک اور سبق نکالا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 175 سال ہے. اب لا محالہ آپ کی اولاد کی عمر اگر دیکھا جائے تو کم و بیش 50-60 سال بنتی ہے. 80 سال کی عمر میں آپ کو ملے تھے اسماعیل علیہ السلام، یہ تو پہنچ گئے 90 سال کی عمر کے قریب. اور اسحاق علیہ السلام اسماعیل سے 14 سال چھوٹے ہیں، وہ 70 کے قریب پہنچ گئے. یعنی اولاد بھی بڑی عمر کی ہے، 70 75 80 90 سال کی اولاد ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اس کو وصیت کر رہے ہیں. علماء نے یہاں لکھا ہے کہ وصیت صرف چھوٹوں کے لیے نہیں ہوتی، بڑوں کو بھی اس سبق کی دہرائی کی ضرورت ہوتی ہے. بڑوں کو بھی یہ سبق بار بار دہرانا پڑتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں، ہم سارا پتہ ہے جی، ایک اللہ سنیا ہوئی ہیں اور یہ تو سنتے آئے ہیں بچپن سے، یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب بچپن سے سنتے آئے ہیں. تم نے کوئی نئی بات کرنی ہے، یہ کلمہ طیبہ تو ہم نے جب سے بولنا شروع کیا تب سے پڑھتے آئے ہیں، توحید کی باتیں ہم سنتے ہی آئے ہیں، تم نے کوئی نئی بات کرنی ہے. نہیں، یہ کلمہ ایسا ہے کہ جس کلمے کو مرتے دم تک سمجھتے رہنا چاہیے انسان. وصّیٰ بِهَا ابراہیم. ابراہیم ساری زندگی بچپن سے شروع ہوئے اسماعیل علیہ السلام کو سمجھانا، اور جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تب بھی یہی کلمہ سمجھا رہے ہیں، پھر یہی بات کر کے جا رہے ہیں. اتنا سبق دہرایا ہے، اور جب اتنا سبق دہرایا گیا ہو تو پھر اندازہ لگا لیں، پھر آگے اسماعیل ہی پیدا ہوتے ہیں، اسحاق ہی ہوتے ہیں، یعقوب بھی بنتے ہیں. بار بار دہرایا جانا. تو کسی اللہ والے نے کہا تھا نا کہ اس دنیا میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ اللہ اتنا کریں، اتنا اللہ کے نام کا ورد کریں، اتنا اللہ کے نام کا ذکر کریں کہ کافر جب سانس لے تو اللہ کا ذکر، اللہ کا اسم اس کے اندر چلا جائے. اتنا ذکر کرنا چاہیے. اب یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن آپ کو یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ کفر نے اتنا کفر کیا، اتنا کفر کیا، اتنا کفر کیا کہ آپ اور میں سانس لیتے ہیں تو کفر ہمارے اندر جاتا ہے. اس نے اتنا کفر بیان کیا ہے اور اتنا کفر پھیلایا ہے کہ آپ اور میں کفر اپنی جیبوں میں لے کر پھرتے ہیں. آپ اور میں اپنا اس دنیا کا جدید کفر اپنے گھروں میں رکھ کر فخر کرتے ہیں. اس نے اتنا کفر بیان کیا ہے. ہم نے اللہ اللہ اتنا نہیں کیا، ہم نے لا الہ الا اللہ اتنا نہیں کیا.
ہم نے اللہ کی توحید اتنی بیان نہیں کی جتنا اس نے اپنا کفر بیان کیا اور اس کو بیان کرنے پر خرچ کیا اور اس کی تبلیغ کی، اور اتنی تبلیغ کی کہ آج مسلمانوں کے گھر میں ان کے کفریہ کلمات، کفریہ جملے، کفریہ ڈیوائسز، ہر چیز موجود ہے، جہاں سے کفر ہمارے گھروں تک، ہماری نسلوں تک، ہماری اولادوں تک ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور ہم اس پر فخر بھی کر رہے ہوتے ہیں، اسی کفر پر فخر بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں کفر اور ایمان کی پہچان عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام وصّا بہا ابراہیم، بار بار کرتے رہے، بچے ہیں تب بھی کرتے رہے، بڑے ہیں تب بھی کرتے رہے۔ کیا کہتے رہے؟ دو جملے ہیں اس وصیت کے اندر، دونوں کو ذرا آپ نے غور سے دیکھنا ہے، دونوں اپنے اندر الگ الگ معنویت رکھتے ہیں۔ پہلا جملہ، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین یا بنی، اے میرے بیٹو۔ یہاں سے بھی علماء نے یہ لفظ، یہ مسئلہ اخذ کیا کہ حضرت ابراہیم جب باپ کو دعوت دیتے تھے کہتے تھے یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے ابا جان، اور جب اولاد کی باری آئی تو کہا یا بنی، اے میرے بیٹے۔ بار بار اس جملے کو دہرایا جائے، اس کے ساتھ اپنی انسیت کو ثابت کیا جائے، تو میرا بیٹا ہے، تو میرا جگر کا ٹکڑا ہے، تو میرا جگر کا گوشہ ہے، تیرے لیے میرے اندر رحم موجود ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، جو میں وصیت تجھے کر رہا ہوں بیٹا یہ محبت کی وجہ سے کر رہا ہوں، شفقت کی وجہ سے کر رہا ہوں، تو میرا بیٹا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تو جہنم کے اندر سڑے، میں نہیں چاہتا تو حزب الشیطان کا کارندہ بن جائے، تو غیر اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو جائے، تو میرا بیٹا ہے، میں تجھے سمجھا رہا ہوں، میری بات کو سمجھ، یا بنیہ۔ 70 سال کی اولاد ہو گئی ہے، پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کا انداز کیا، یا بنیہ، میرے بیٹے، میرے بچوں، میری بات سنو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ایک دین کا انتخاب کر لیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کا انتخاب کر لیا ہے۔ بات کو ذرا یہاں پر رک کر سمجھنا، ابراہیم علیہ السلام نے بات کا آغاز کہاں کیا؟ اللہ سے آغاز کیا، اللہ کو دین کے ساتھ ملایا ہے۔ یہ جو میں تمہیں دین سکھا رہا ہوں، دین بتا رہا ہوں، یہ میرا نہیں، یہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے اور اللہ کا انتخاب کیا ہوا ہے۔ اے انسان، اس دنیا میں ڈھیروں دین تجھے اپنی طرف بلائیں گے، لوگ اس کی دعوت دیں گے، بہت سارے ادیان اس دنیا میں ہوں گے، لیکن تیرے خالق، تیرے مالک، تیرے رازق نے جو تیرے لیے دین کا انتخاب کیا ہے نا، وہ الاسلام ہے، وہ یہ دین۔ لوگ تیرے لیے انتخاب کریں گے دوسرے دین، کوئی کہے گا آؤ برطانیہ کا دین لے لیتے ہیں، کوئی کہے گا آؤ امریکہ کا دین لے لیتے ہیں، کوئی کہے گا آؤ چائنا سے معیشت کا دین لے لیتے ہیں، کوئی کہے گا فلاں سے سیاست کا دین لے لیتے ہیں۔ اور بھائی ابراہیم علیہ السلام کہہ کر گئے ہیں، آپ کے اور میرے لیے سیاست کا دین بھی الاسلام ہے، معیشت کا دین بھی الاسلام ہے، معاشرت بھی لینی ہے تو اسلام سے لینی ہے۔ یہ انتخاب اللہ کا کیا ہوا ہے، کسی دنیا کا کیا ہوا انتخاب آپ نے اور میں نے قبول نہیں کرنا، اللہ کا کیا ہوا انتخاب قبول کرنا ہے۔ یہ دل کو چوٹ لگائی ہے کہ تم مومن ہو، تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے یہ آکسیجن کا انتظام کیا ہے، ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، لہٰذا یہ دین بھی تمہیں اللہ نے دیا ہے، اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے تمہارے لیے۔ تمہارے لیے سیاست کیا ہوگی اللہ بتائیں گے، تمہاری معیشت کیا ہوگی اللہ بتائیں گے، تمہارے کاروبار کیسے ہوں گے اللہ بتائیں گے، تمہاری معاشرت کیسی ہوگی اللہ بتائیں گے، یہ اللہ نے تمہارے لیے چن لیا ہے، اور ملک کا چنا ہوا نہیں ہے تمہارے لیے، خاندان کی چنی ہوئی رسوم و رواج تمہارے لیے نہیں ہے، تمہاری برادری کی رسوم تمہارے لیے نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی برادری نے یہ، ہماری برادری میں ایسے ہوتا ہے، ہمارے علاقے میں ایسے ہوتا ہے، ہمارے وطن میں ایسے ہوتا ہے، ہماری زمین پہ ایسے ہوتا ہے، ہمارا قبائلی نظام ایسا ہے۔ اور بھائی تمہارے قبائلی نظام، تمہارے خاندان، ہماری برادریاں، ہمارے ملک اور وطن کے رسوم اور رواج اور سارے قوانین، یہ سب کے سب دین ہیں۔ ان دینوں کو اللہ نے آپ کے میرے لیے انتخاب نہیں کیا ہوا۔ اللہ نے اگر آپ کے اور میرے لیے انتخاب کیا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ ہم بڑی سطح پر بات نہیں کرتے، ہم چھوٹی سطح پر بات کر لیتے ہیں۔ جب آپ کی اور میری شادی کی بات آتی ہے، اولاد کی شادی کی باری آتی ہے، آپ کی اور میری شادی کی بات آتی ہے، معاشرت کا مسئلہ ہے، دین نے اس کو مکمل تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، برادری کی یہ اصول ہے،
خاندان یہ کہتا ہے، بڑے یہ کرتے آئے ہیں، لہٰذا دین اسلام کو سائڈ پر رکھو، جو ابراہیم وصیت کر کے گئے تھے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے اس کا انتخاب کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں اس کا انتخاب نہیں چاہیے، ہم اپنے برادری کے اصولوں کو نہیں توڑ سکتے، ہم اپنے خاندان کے اصولوں کو نہیں توڑ سکتے، ہم اپنے خاندان کے رسوم و رواج کو نہیں توڑ سکتے۔ فوت کی ہو جاتی ہے، کوئی بندہ فوت ہو گیا، اس کے جو رسوم و رواج ہیں اسلام کو سائڈ پہ رکھو، ہمارے بڑے یہ کرتے آئے ہیں، خاندان یہ کرتا آیا ہے، خاندان کے رسم و رواج ہیں، ہم ان کی مرگ پر گئے تھے، ہم ان کے 40ویں پر گئے تھے، ہم ان کی برات پر گئے تھے، ہم ان کی مہندی پر گئے تھے، اب ہم نے مہندی نہ کی، برات نہ کی، 40واں نہ کیا، لوگ کیا کہیں گے؟ برادری کیا کہے گی؟ دین کس کا؟ برادری کا، خاندان کا، علاقے کا۔ ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا ہے، او بھائی آپ کا میرا علاقہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اسلام کسی خاص علاقے کے لیے نہیں ہے، نہ کسی خاص قوم کے لیے ہے، یہ تو پوری انسانیت کے لیے ہے، کسی جگہ کے ساتھ یہ متعین نہیں ہے، خاص نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے، پوری قوموں کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے، اور آپ کے میرے لیے صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ معیشت کی بات آتی ہے، کہتے جی چائنا کی معیشت لے لو، دیکھو انہوں نے اپنی معیشت کو کیسے بڑھایا، فلاں کی دیکھ لو کیسے بڑھایا۔ اور بھائی ہمیں اسلام نے جو معیشت دی ہے سود سے پاک، وہی معیشت چلے گی۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، تمہارے لیے اللہ نے معیشت کا جو انتخاب کیا ہے، سود سے پاک معیشت کا انتخاب کیا ہے۔ تمہارے لیے جو اللہ نے معاشرت کا انتخاب کیا ہے وہ مخلوط نہیں ہے، اللہ نے مخلوط معاشرت کا انتخاب تمہارے لیے نہیں کیا ہے۔ اللہ نے کہا مرد الگ ہوں، عورتیں الگ ہوں۔ آپ کے اور میرے نبی دے کر گئے کہ مسجد کے دروازے بھی الگ الگ ہوں۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے اپنے دوستوں کے ساتھ، مسجد نبوی میں داخل ہونے لگے تو سامنے عورتوں والا دروازہ تھا، نماز کا وقت نہیں تھا، دروازہ اوپن ہوتا تھا، بند نہیں ہوتے تھے، دروازے لگے ہی نہیں ہوتے تھے، بس جگہ ہوتی تھی۔ آپ مڑ گئے اور جا کر مردوں والے دروازے سے اندر آئے، اور باقی آپ کے ساتھ اسی سے اندر چلے گئے۔ جب اندر جا کر ملے تو دوست پوچھنے لگے عبداللہ او ادھر سے کیوں نہیں آئے؟ کہا عورتوں کا دروازہ ہے۔ کہا عورتیں تو نہیں ہیں، عورتیں تو ہیں ہی نہیں یہاں پر، نماز کا وقت ہی نہیں ہے، آ جاتا کیا مسئلہ تھا؟ کہا اللہ کے رسول نے فرما دیا عورتوں کا ہے تو عورتوں کا ہے، ہمارے لیے یہ دروازہ ہے، ہمارے لیے یہ دروازہ ہے۔ اللہ کے رسول نے مخلوط معاشرہ نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز کو، مردوں کو الگ رکھا، عورتوں کو الگ، ہر معاملے میں۔ نماز کی اجازت دی آپ نے، عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی، ساتھ ہی فرما دیا مردوں کی سب سے بری صف آخری صف ہے، اور عورتوں کی سب سے بری صف ان کی پہلی صف ہے۔ یہ منافقین کھڑے ہوا کرتے تھے پیچھے جا کر، وہ پیچھے والا عورتوں کو دیکھتا تھا، پہلی صف والی عورتیں آگے مردوں کو دیکھتی تھی۔ جو مومنہ تھی، صحابیہ تھی، دیندار تھے، پردے با حیا والے تھے، وہ خود آگے کھڑے ہوتے تھے تاکہ عورت پر نظر نہ پڑے، اور عورتیں پیچھے کھڑا ہوا کرتی تھی تاکہ مردوں پر نظر نہ پڑے۔ اللہ کے رسول ہمیں یہ معاشرہ دے کر گئے تھے، اور یہ کہتے ہیں تم نے عمارت اسلامیہ بنا لی ہے، اگر تم عورتوں کو حقوق دیتے ہو تو ہم تمہیں تسلیم کرتے ہیں۔ پوری دنیا ایک ہی ڈنڈورا پیٹ رہی ہے، عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق۔ دیکھتے ہیں یہ اسلامی عمارت عورتوں کو کتنے حقوق دیتی ہے، اور کون سے حقوق؟ ان کی کیا عورتیں نہیں ہیں؟ ان کی کیا اولادیں نہیں ہیں؟ ان کی کیا نسل آگے نہیں چل رہی؟ کون سے حقوق تم دینا چاہتے ہو؟ جو اللہ نے نہیں دیے وہ حقوق ہم نہیں دے سکتے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے جو حقوق دیے وہی حق ہے بس۔ اللہ کے نے جو تم نے حقوق دیے ہیں تم کہتے ہو وہ حقوق دو عورت کو، اور یہ دین ہے۔ تمہارے دیے ہوئے حقوق وہ کس نے دیے ہیں؟ تمہارے چنیدہ حقوق۔ تم نے کہا عورت کو یہ بھی حق ہونا چاہیے، عورت کو یہ بھی حق ہونا چاہیے، عورت کو یہ بھی حق ہونا چاہیے، یہ تم نے بنائے ہیں۔ ہمارے اللہ نے یہ حقوق نہیں دیے ہیں۔ ہمارے اللہ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتوں کا حق یہ ہے کہ وہ گھر میں رہیں، ان کو آپ اور میں سیکیورٹی دیں گھر میں۔ یہ عورت کا حق ہے کہ اس کو کہا جائے گھر میں بیٹھ، تیرے انتظامات میں کروں گا، میں تیرا بھائی ہوں، تیرا شوہر ہوں، تیرا باپ ہوں، یہ تیرا حق ہے، تو گھر کی چار دیواری میں بیٹھی رہے اور تجھے باہر نہ نکلنا پڑے۔ اگر کبھی میں نہ ہوں اور تیری ضرورت ہو
تو یہ حق ہے کہ تیرے پردے کا انتظام میں کروں، تجھے پردہ میں لا کر دوں اور تو اس پردے میں نکلے، اور اگر کوئی ضرورت ہے تو تیرا حق ہے کہ تیرے گھر میں بیٹھے بیٹھے میں تیری ضرورت پوری کروں، یہ میرے اوپر ذمہ داری ہے، یہ تیرا حق ہے، یہ اسلام نے حق دیا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، عورت تو گھر سے باہر نکالو، اس کو جہاز کی ڈرائیور کی سیٹ پہ بٹھاؤ، اس کو بینک کے مینیجر کی سیٹ پہ بٹھاؤ، اس کو ہر دفتر کے اندر بٹھا دو، ریسیپشن کے اوپر خاص عمر ہو، خاص ویٹ ہو، خاص قسم کی اس کی فزیک ہو، سائز ہو، اور خاص قسم کا اس کا چہرہ ہو، اسی کا انتخاب کر کے اس کو ریسیپشن میں بٹھاؤ تاکہ جو آئے اس کا استقبال کرے۔ یہ عورت کا حق تم نے دیا ہے، یہ الگ دین ہے ایک پورا۔ تم نے اپنی طرف سے حقوق کھڑے اور ہمیں کہا ہم نے تمہارے لیے ان حقوق کو چن لیا ہے، لہذا تم اس کا انتخاب کرو۔ ہم نے کہا نہیں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ہمارے لیے اللہ نے چنا ہے، ہم نے وہی دینا ہے۔ میری بہن، میری بیٹی کا میرے اوپر یہ حق ہے کہ جیسے ہی وہ بالغ ہو جائے اس کی شادی کر دی جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری بیٹیوں کا تم پر حق ہے کہ جب تمہارے گھر کوئی رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق، ان دو باتوں پر تم راضی ہو، مطمئن ہو، تو تمہاری بیٹی کا یہ حق ہے کہ اس کا نکاح کر دو اس کے ساتھ۔ اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو یاد رکھنا تمہارے معاشرے میں فساد پیدا ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا۔ اور یہ حق تھا میری بیٹی کا، مگر تو نہیں، تعلیم حق ہے، 25 سال 30 سال تعلیم ہی نہیں پوری ہو رہی، تعلیم پوری ہو گئی، اب نوکری کرے کو سانو بھی کما کے دوے نا، اگے گھر نو کما کے کھوانا ہے، ہم نے پڑھایا ہے اب ہمیں کچھ بھی نہ ملے۔ پہلی آدھی عمر پڑھائی میں گزار دی، آدھی عمر اس کی کمائی کھانے میں گزار دی، پھر کہتا ہے ہم نے تو اپنی بچوں کو بڑا کھلا ماحول دیا ہوا ہے جی، آزادی دی ہوئی ہے، ان کو ان کا پورا حق دیا ہوا ہے۔ یہ حق نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ جتنا وقت بلوغت کے بعد گزرتا چلا جائے گا اتنا آپ اور میں گناہ گار ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے خیالات، اس کے جذبات کا کون ذمہ دار ہوگا؟ یہی کام بیٹے کا بھی ہے کہ بیٹا بلوغت کو آ جائے تو ہمارا حق بنتا ہے، یہ اس کا حق ہے کہ اس کو رشتہ ازواج میں جو ہے وہ شامل کر دیا جائے، اس کا عقد کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے نا، اے نوجوانوں جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے شادی کرو، تمہارا حق ہے، باپ کے لیے لازمی ہے کہ وہ کر دے اس کی شادی۔ حق تو یہ ہے، شریعت نے تو یہ حقوق دیے ہیں۔ کہتا ہے جی ہم دیکھیں گے یہ عورتوں کو کون سے حقوق دیں گے، کیا عورت کو ڈرائیونگ کا حق حاصل ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے شوہر اس چیز سے بری و ذمہ ہو جائے کہ میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ذرا بات کو سمجھے، اسلام کہتا ہے اگر تیری عورت کو، تیری بیوی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، خود جاؤ لا کر اس کو دے دو، یہ اس کا حق ہے۔ اگر اس کی ضرورت کی چیز ہے اور اسی نے انتخاب کرنا ہے، اس کو ساتھ لے کر جاؤ اور لا کر دے دو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ کہتا ہے نہیں، تم عورت کو خود جانے دو۔ او بھائی یہ کیسا حق ہے، یہ کیسی ٹیکنیک ہے؟ ایک عورت کو ہم گھر میں لا کر دے رہے ہیں، پیسے بھی خود خرچ کر رہے ہیں، ہر چیز گھر میں موجود، اس کو کہیں جا کے کھپنا نہیں پڑتا، ڈھونڈنا نہیں پڑتا، گرمی میں گھومنا نہیں پڑتا۔ اسلام تو یہ حق دیتا ہے اور یہ کوئی اور حق مانگ رہے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین۔ اچھا حق مانگ کون رہا ہے، اس کو بھی ذرا سمجھیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، بھیڑیوں نے احتجاج کیا بکریوں کو آزاد کرو، بھیڑیوں نے احتجاج کیا بکریوں کو آزاد پھرنے دو، ان کو 4 حدود کے اندر نہ رکھو، ان کو بھی اپنی زندگی جینے دو۔ اور بھیڑیوں کے احتجاج کو مان کر جب بکریوں کو آزاد کیا تو ان کو چیرنے پھاڑنے والے کون تھے؟ بھیڑیے تھے۔ بھیڑیے نے چیرنا پھاڑنا تھا نا، اسی کی خوراک تھی وہ، اسی کے نفسانی خواہشات کو پوری کرنے والی تھی وہ، ہوس کو پورا کرنے والی۔ کہا اس کو آزادی دو، یہ جشن آزادی منائے جا کر آزادی کے مینار پر، مینار پاکستان پر جا کر یہ اپنا جشن آزادی منائے۔ تو بھیڑیے تو وہاں موجود تھے نا۔ پھر کہتے ہو بکری باہر بھی آئے اور بھیڑیے آنکھیں نیچے کر لے، خوراک بھیڑیے کی ہے ہی بکری۔ وہ ایک حکایت مشہور ہے کہ شیر نے بکری کا شکار کیا، ایک چرواہا اس کی بکری تھی، اس نے شیر کو یا بھیڑیے کو پتھر مارا، بکری چھین لی،
بھیڑیے نے شیر نے پیچھے منہ کر کے کہا اوئے یہی تو میرا رزق ہے, یہ نہیں کھاؤں گا تو کھاؤں گا کیا؟ اللہ نے میرے لیے رزق ہی گوشت کو بنایا ہے, یہ تو میرا رزق ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے, میرے لیے لکھا, تو وہ رزق مجھ سے چھین رہا ہے. یہ بھیڑیے کہہ رہے ہیں بول بول کر کے ان بکریوں کو آزادیاں دو, ان عورتوں کو باہر لے کر آؤ, یہ ہمارے دفاتر میں نوکریاں کریں, ہماری نوکریاں کریں, ہم مالک ان کے, ہم باس ان کے, ہم ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھائیں. ایک مرد ہمیں 40,000 میں پڑھتا ہے, یہ عورت ہمیں 10,000 میں پڑھتی ہے. وہ 40,000 میں ہمیں سناتا بھی ہے, ہم پر روب بھی جماتا ہے, ہماری سنتا ہی نہیں ہے. کہتا میں پھر جا رہا ہوں چھوڑ کر. یہ دب بھی جاتی ہے, اس کو سنا بھی لیتے ہیں, اس کو گالی گلوچ بھی کر لیتے ہیں, مجبوریوں کی ماری, کچھ اپنی نفسانی خواہشات کے مارے آئے ہوئے ہیں. ہمیں آزادی ہونی چاہیے. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, اللہ نے آپ کو اور مجھے جو دین دیا ہے وہ الاسلام ہے. میری زندگی کا ہر ہر لمحہ اور ہر فیصلہ کون کرے گا؟ اسلام کرے گا. نکلنا ہے نہیں نکلنا ہے, کتنا نکلنا ہے کتنا نہیں نکلنا ہے, کس نے نکلنا ہے کس نے نہیں نکلنا ہے, یہ سارے فیصلے اسلام کرے گا. امریکہ نہیں کرے گا, برطانیہ نہیں کرے گا. برطانیہ کی پارلیمنٹ, وزیر اعظم صاحب کہہ رہے جی ہم دیکھیں گے, ہم دیکھتے ہیں, امارت کو چیک کرتے ہیں, پھر کوئی فیصلہ کریں گے. کیا مطلب ہے؟ یہ ہمارے دین کو کتنا لیتے ہیں, ہم دیکھیں گے ہمارے اصولوں کو, ہمارے قوانین, ہمارے بنائے ہوئے عقیدے کو یہ کتنا اپناتے ہیں, پھر ہم کوئی فیصلہ کریں گے ان کے بارے میں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلام کو نہیں مانتا, ہم اس کو نہیں مانتے, تب کہتے تم دہشت گرد ہو. یہ تم جبر کس پر کر رہے ہو؟ کیوں تم جبر؟ ہر کسی کو آزادی دو جو مرضی کرتا رہے. کیوں تم یہ بات کرتے ہو کہ وہ اسلام کے پرچم کے نیچے آ جائے, وہ قرآن کے پرچم کے نیچے آ جائے, کتاب و سنت کا پابند بن جائے؟ تم کیوں یہ بات کرتے ہو؟ اس کو آزاد رہنے دو, وہ جو مرضی کرے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے یہ ہمارے دین کو کتنا لیتے ہیں, پھر ہم اس کو قبول کریں گے. یہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے, یہ کوئی قابل اعتراض جملہ نہیں ہے. بہرحال ہمارا ان سے کوئی لین دین نہیں ہے, وہ قبول کریں نہ کریں, نہ ہی کریں تو اچھا ہے. ان کافروں سے نہ ہی دوستی ہو تبھی اچھا ہے, یہ دشمن ہی رہیں تو اچھا ہے, کیونکہ دشمن سے عداوت تو ہوتی ہے نا, دل میں دشمنی ہوتی ہے. وہ گاندھی کہا کرتا تھا اپنے ہندوؤں کو, جب برطانیہ کا یہاں پر قبضہ تھا تو وہ کہا کرتا تھا غصہ باہر نہ نکالو, ایسے کسی انگریز کو نہ مارنا کہیں بھی جا کر, ابھی اس غصے کو اندر پالو, اس غصے کو بڑا کرو, اس ایک شعلے کو لاوا بناؤ, جوالا مکھی بناؤ. جب یہ خود پھٹے گا نا تب مزہ آئے گا. اس دشمنی کو دشمنی رہنے دیا جائے, اور یہ ساری زندگی اور قیامت تک کی ہماری دشمنی ہے. اور وہ دشمن کو دشمن سمجھتا ہے, ہم بے وقوف اس کو دوست سمجھتے ہیں. وہ اپنے دشمن کو پہچانتا ہے, یہ میرا دشمن ہے, یہ میرے دین کو نہیں مانتا, یہ میرا دشمن ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, چائنا سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, ہماری دوستی ہے ان کے ساتھ. برطانیہ کو کیسے ہم رد کر سکتے ہیں, امریکہ کو کیسے ہم رد کر سکتے ہیں, ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. وہ تمہیں دشمن سمجھے اور ہم اس کو دوست سمجھے. وہ کہے جب تک تم میرے دین پر نہیں آؤ گے میں تمہیں نہیں تسلیم کروں گا. وہ دہشت گردی نہیں, ہم کہیں تو ہم دہشت گرد. اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے. یہ اسی بات پر ڈٹے رہے کہ ہمارا دین اسلام ہے, اور اس ملک میں, اس جگہ پر, اس مقام پر صرف اسلام کا ہی بول بالا ہوگا, قرآن و سنت کا ہی بول بالا ہوگا, اسی کا حکم, اللہ کا ہی حکم نافذ ہوگا. نہ برطانیہ, نہ امریکہ, نہ چائنا, نہ روس, کوئی کسی قسم کا قانون یہاں پر نہیں آئے گا. تو پہلی وصیت جو ابراہیم علیہ السلام بار بار اپنی اولاد کو کرتے رہے, ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, اللہ نے تمہارے لیے جس کو انتخاب کیا ہے وہ دین ہے. اسی دین کو سیکھنا ہے, اسی دین کو سکھانا ہے, ساری زندگی اسی دین کی خدمت پر لگانی ہے. یہی تمہارا منشور ہے, یہی تمہارا قانون ہے, یہی طرز حیات ہے, یہی تمہارا دستور ہے. اسی کو ہاتھ میں تھام کر فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اسی کو ہاتھ میں تھام کر ساری زندگی گزارنی ہے, یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. موت تک
ایک لمحے کے لیے اپنے اللہ سے کیا ہوا یہ وعدہ لا الہ الا اللہ، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ میرے بچوں، تمہیں موت آئے اس حالت میں کہ تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں نبی کی سنت ہو، اس حالت میں تمہیں موت ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایک لمحے کے لیے بھی قرآن و سنت کو نہیں چھوڑنا، شریعت کو نہیں چھوڑنا۔ کوئی ہمیں کہے نا آ کر اس مسئلے میں تھوڑی سی لچک پیدا کر دو، قرآن و سنت کو چھوڑ دو، ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑنا۔ کہیں ایسا نہ ہو اسی لمحے تمہیں موت آ جائے، ایسا نہ ہو انہی لمحات میں اللہ کی طرف سے ملک الموت آ جائے، تمہیں لے جائے اور تم اس وقت ایمان کی حالت میں نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار کی حالت میں نہ ہو، ایک مسلمان کی حیثیت سے نہ ہو۔ ایسا نہ ہو، ایک لمحہ بھی تمہارا اس دین سے ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کہتے ہیں دین چھوڑ دو، ادھر ہمارے جد انبیاء ابراہیم علیہ السلام کہہ کر گئے ہیں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑنا، کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں چھوڑنا، نہ ملک کو، نہ امریکہ کو، نہ برطانیہ کو، نہ یو این او کو، اور نہ ہی خاندان کو، نہ ہی برادری کو، نہ ہی اپنے ملک کو، کسی کو راضی کرنے کے لیے دین نہیں چھوڑنا، ایک منٹ بھی نہیں چھوڑنا۔ اسی پر رہنا ہے، اسی پر مرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اسی لمحے موت آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی۔ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن۔ فرمایا جب زانی زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ ولا یسرق حین یسرق وہو مومن۔ جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن۔ جب ڈاکو ڈاکہ مار رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اور فرمایا وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِن۔ جو شخص شراب پی رہا ہوتا ہے، شراب کے نشے میں ہوتا ہے، وہ مومن نہیں ہوتا۔ چار بندوں کا اللہ کے رسول نے نام لیا اور یہ ام الکبائر ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ علماء نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ ایمان نکل جاتا ہے، کیا مطلب؟ اس کا ایمان اس کے جسم میں سے نکل کر اس کے سر کے اوپر منڈرانے لگتا ہے، اندر نہیں ہوتا، جسم سے باہر ہوتا ہے۔ اور جب وہ اس گناہ سے بعد آتا ہے، شراب کے نشے سے نکلتا ہے، زنا سے بعد آتا ہے، چوری سے واپس آتا ہے، تب وہ ایمان اس کے اندر آتا ہے۔ سوال یہ ہے جو اس وقت مر جائے اس کا ایمان کدھر ہے؟ اس کا ایمان اس کے جسم سے باہر ہے۔ اللہ ہمیں، ہم سب کو، تمام مومنین کو ایسی موت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں موت دے اس حالت میں کہ ہم ایمان کی حالت میں ہوں، عقیدہ توحید پر ہوں، سنت پر ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرے بعد میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول کی وصیت ہے آپ کو اور مجھے، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کو تم نے تھام کے رکھنا ہے، گمراہ نہیں ہوگے۔ کب تک تھام کے رکھنا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک تھام کے رکھنا ہے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک مجھ محمد کی سنت ہے۔ میری سنت کے ساتھ چمٹے رہنا، اپنے علاقائی، خاندانی، برادری، ملکی، قومی سنتوں کو چھوڑ دینا، میری سنت کو اپنانا، سارے قوانین کو چھوڑ دینا، ساری محبتوں کو چھوڑ دینا۔ محبت اس سے رکھنا جس سے تمہارے نبی کی محبت ہے، اور اس سے نفرت رکھنا جس سے تمہارے نبی کی نفرت ہے۔ اس چیز کو جب تک تم تھامے رکھو گے تم صحیح رہو گے۔ اور کب تک تھامنا ہے؟ مرتے دم تک تھامنا ہے، آخری وقت تک تھامنا ہے۔ اللہ کے رسول آپ کو اور مجھے یہ وصیت کر کے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ عز وجل اذا اراد عبدا خیرا عسلہ، جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے، اچھا ارادہ فرما لیتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ اللہ نے خیر کرنی ہے، تو اللہ اس کے لیے عسل کر دیتا ہے۔ عسل، عین سین لام۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وما عسلہ، یہ عسل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یفتح اللہ لہ عملا صالحا قبل موتہ، اللہ موت سے پہلے پہلے اس کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے، دروازہ کھول دیتا ہے۔ ثم یقبضہ علیہ،
پھر اللہ اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے کہ اسی نیکی پر اس کو اللہ موت عطا کرتا ہے. اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرما لے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ یہی معاملہ کرے. اللہ ہمیں اس دنیا میں زندگی بھی اسلام پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جب ہم مرے تب تک ہم اسی اسلام پر ہوں, اسی کتاب و سنت پر ہوں, اسی کو تھامے ہوئے ہوں, اور مرتے وقت بھی ہمارے منہ سے یہی کلمات نکلتے ہوں. میں آج پڑھ رہا تھا, ایک شخص نے اپنی کارگزاری لکھی. اس نے کہا میں طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کہ ایک شخص بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا اس نے, اور اللہ سے کہہ رہا اللہم اخرجنی من الدنیا مسلمہ ولا یزید علی ذلک شیئا. اللہ تو مجھے اس دنیا سے مسلمان اٹھانا, اس کے علاوہ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا. اللہ تو مجھے اس دنیا سے مسلمان اٹھانا, اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. کہتا رو رو کر یہی دعائیں کرتا جا رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا بعد میں کہ تم یہ دعا کیوں کر رہے تھے, کیا ہوا, کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگا میں تمہیں اپنا قصہ بتاتا ہوں. میرا بڑا بھائی اس نے 40 سال اذانیں دی ہیں ایک مسجد میں, لیکن جب وہ فوت ہونے لگا ہم اس کو کلمے کی تلقین کرنے لگے, وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا, اور پھر اس نے ہمیں کہا قرآن لے کر آؤ. ہم خوش ہو گئے کہ چلو یہ قرآن پڑھے گا, کوئی آخری کلمات اس کے قرآن ہی ہوں گے. اس نے قرآن پکڑا اور ہمیں کہنے لگا یاد رکھو گواہ بن جاؤ میں اس قرآن کو نہیں مانتا. کہتے ہم حیران پریشان, یہ ہوا کیا؟ کہتے پھر اس کے بعد میرا چھوٹا بھائی اس نے اس اذان کی ذمہ داری کو سنبھال لیا. 30 سال اس نے بھی اذان پڑھی. جب وہ مرنے کے قریب آیا ہم اس کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں, نہیں پڑھتا. کہتا قرآن لے کر آؤ. ہاتھ میں پکڑ کر کہتا ہے میں اس قرآن کو نہیں مانتا. کہتا میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے, میں اس لیے اللہ سے کہہ رہا ہوں اللہ مخرجنی من الدنیا مسلمہ, اللہ مینوں مسلمان چکی میرے 2 پر میں گئے. وہ پوچھنے لگا ان کا گناہ کیا تھا؟ تم تو جانتے ہو گے, تم بھائی تھے, آخر 40 سال اذانیں پڑھی ہیں تو نماز بھی پڑھتا ہوگا نا, اذان کے بعد نماز بھی پڑھتا ہوگا. ہوا کیا؟ کہ عورتوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتا تھا, ویسے اذان بھی پڑھتا تھا نماز بھی پڑھتا تھا. ظاہری اعمال اس کے یہی تھے نیکی, لیکن بدکاری اور زناکاری اس کے لیے کوئی گناہ نہیں تھا, بس کرتا رہتا تھا. کوئی اس پر پکا تھا, استمرار کے ساتھ کرتے تھے دونوں میرے بھائی. ان کی موت اس طریقے سے آئی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اسے محفوظ فرمائے. یہ دعا اور اس پر پکا رہنا, کوشش کرنا کہ اللہ زندگی بھی ایک لمحے کے لیے ہمارے اوپر کوئی ایسی آزمائش بھی نہ ڈالنا, کوئی ایسا وقت بھی نہ ڈالنا, کوئی ایسی حالت بھی ہمارے اوپر نہ آئے, کوئی ایسی مجبوری ہمارے اوپر نہ آئے کہ ہمیں اسلام سے انحراف کرنا پڑے, ہمیں اسلام سے نکلنا پڑے. ایک لمحے کے لیے بھی یہ اسلام ساری زندگی اور ہر سیکنڈ کے لیے اللہ نے آپ کو اور مجھے تحفے میں دیا ہے. اللہ کے رسول کی امت بنایا ہے, آپ کو مجھے اللہ نے چن لیا ہے. اس چناؤ کی مجھے حیا کرنی چاہیے, مجھے لاج رکھنی چاہیے. ایک لمحے کے لیے میں نہیں چھوڑوں گا, اور مرتے دم تک اس پر پکا رہوں گا. اور جب مجھے موت آئے گی تو آخری کلمات بھی میرے لا الہ الا اللہ ہوں. اور مورخین نے, مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا, آپ پڑھ سکتے ہیں, کہ اگر تم چاہتے ہو لا تموتن الا وانتم مسلمون پر عمل ہو جائے, تم مرو مسلمان کی حالت میں مرو, تو پھر اس بات کو پلے باندھ لو. اللہ کا یہ اصول ہے, ہمارے تجربات ہیں, ہمارے مشاہدے ہیں, یہ مفسرین نے لکھا ہے. اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو شخص جس طرح کی زندگی گزارتا ہے اسے موت اسی طرح آتی ہے. یہ اصول ہے, اگر وہ زندگی نیکی پر گزارتا ہے موت نیکی پر آتی ہے, اور اگر وہ زندگی برائی پر گزارتا ہے موت برائی پر آتی. یہ نہیں ہو سکتا زندگی فرعون والی ہو اور خاتمہ موسیٰ علیہ السلام والا ہو جائے, ایسے نہیں ہوا کرتا. فرعون ہے, خاتمہ فرعون والا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام ہے, خاتمہ موسیٰ علیہ السلام والا ہوگا. نیک ہے تو نیک خاتمہ ہوگا. لکھا انہوں نے کہ ایک شخص مرنے لگا, سگریٹ کا بڑا عادی تھا, سگریٹ بہت پیتا تھا, اور وہ مرنے لگا. ہم اسے کہہ رہے قل لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھو. وہ کہتا ہے ہیہاتا دخان, اور اس کو چھوڑو سگریٹ لے کر آؤ. وہ کہہ رہے لا الہ الا اللہ پڑھ لے, آخری کلمات, آخری وقت ہے تیرا. کہتا ہے نہیں, اس کو چھوڑو دخان لے کر آؤ, سگریٹ لے کر آؤ. اب یہ بھی آگے سے علماء نے تو منع کیا ہے, اس طرح کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی آگے سے کہی جا رہے کلمہ پڑھ.
وہ کہتا چھوڑ کلمے کو، مجھے اس کلمے کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے سگریٹ لے کر آؤ. اسی پر موت آئی اس کو، کیونکہ ساری زندگی سگریٹ پیتا رہا. اہمیت وقت اس کے نزدیک سگریٹ کی تھی، کلمے کی اہمیت ہی نہیں تھی، ساری زندگی اسی پہ گزار دی. پھر یہ بھی لکھا لکھنے والوں نے کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے خدا را اس بات کو سمجھیں. ایک نوجوان فوت ہو گیا، اس کے دوست ساتھی احباب اس کو دفن کر کے آ گئے. 1 2 3 دن گزرے کہ اس کے آئی ڈی سے، اس کے اکاؤنٹ سے دوسرے اس کے جو دوست ہیں ان کو گندی تصویریں آنے لگی اور ویڈیوز آنے لگی. وہ بڑے پریشان ایک دم سے کہ یار اس کو تو دفن کر کے آئے ہیں، یہ اس کے اکاؤنٹ سے کیسے آ رہی ہیں. پتہ کیا تو پتہ یہ لگا کہ وہ جو مرا ہے اس نے ایک ویب سائٹ سے پیسے دے کر یہ طے کیا ہوا تھا کہ آپ ہر چند دنوں بعد مجھے یہ تصویریں اور ویڈیو سینڈ کیا کریں. ان کو پیسے دیے ہوئے تھے، اکاؤنٹ کھلوایا ہوا تھا، انشورنس کروائی ہوئی تھی. اب وہ تصویریں ان کی طرف آ رہی ہیں اور وہ بندہ قبر کے اندر ہے. اب تھے تو مسلمان بیچارے پریشان ہو گئے کہ یار چلو جو بھی تھا ہماری زندگی میں وہ ایسے ہی کرتا رہا ہمارے ساتھ، اب مر گیا ہے، چلو اس کا یہ کھاتا تو بند کرو. کہتا بڑے ہیلے کیے، بڑی باتیں کی، اس ویب سائٹ تک اپروچ حاصل کی. کہتے یہ نہیں ہم بند کر سکتے، وہ کافر آدمی، اس کو کیا ضرورت ہے بند کرنے کی نہ کرنے کی، اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. انہوں نے بند نہ کی. کہتا کچھ دن گزرے، اسی بچے کی ماں نے خواب دیکھا کہ میرے بچے کی قبر پر کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور پیشاب کر رہے ہیں. اس ماں کی حالت کیا ہوگی جب اس نے اس کے دوستوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، یہ کون لوگ ہیں جو میرے بچے کی قبر پر پیشاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اے کم کر کے گیا سے تیرا بندہ، اپنے لیے جہنم، قبر کو جہنم بنا کر گیا تھا تیرا بیٹا. اور آپ اور میں بھی کسی سے کم نہیں ہے. ہم نے بھی ہر چیز سٹیٹس پر لگائی، شیئر کی، فیس بک پر بھیجی، اور وہ بھیجتے بھیجتے نہ جانے کہاں چلی گئی، کہاں تک جائے گی. آپ اور میں قبر میں ہوں گے، یہ چل رہی ہوں گی اور کھاتا ہمارا قبر کے اندر آ رہا ہوگا. دیکھنا، استعمال کرنا الگ چیز ہے، وہ اتنا ہی گناہ ہے جتنا آپ نے میں نے کر لیا. اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح روایت، جو بندہ برائی کو شروع کر دے، جاری کر دے، اس کو بھی اتنا ہی گناہ ہے، اور جو وہ برائی کرے گا ان سب کا گناہ بھی اس کو ملتا رہے گا جب تک برائی چلتی رہے گی. اس لیے اس چیز کا بھی خیال کریں، اپنے معاملات کو سمیٹیں، ان چیزوں سے بچیں. ان میں کچھ نہیں رکھا ہوا سوائے آپ کی اور میری آخرت خراب ہونے کے. ان چیزوں کو کبھی شیئر نہ کیا کریں، آگے نہ پھیلائیں. آپ تک کوئی چیز پہنچ گئی ہے، آپ نے دیکھ لی، اللہ سے معافی مانگے، ختم کریں اس کو، آگے نہ بھیجیں. آگے بھیجی ہوئی چیز پھر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس پر سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ساری زندگی اسلام پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ افغانستان کو اسی اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، اور ان سب مداہنتوں سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے. جس مقصد کے لیے پچھلے 20 سالوں سے وہ لڑتے رہے ہیں، اللہ اسی پر ان کو کاربند رکھے، اور اللہ ساری دنیا کے لیے اس ملک کو، اس مملکت امارت اسلامیہ کو آئیڈیل بنائے، نمونہ بنائے ساری دنیا کے لیے. اور اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی کرنے کی کوشش عطا فرمائے. اس کوشش کو، اس منہج کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.